رات دی پچھلی رات دا وقت سی، جلسہ مغرب تو شروع ہویا سی، کافی مولوی سال تو پچھلی رات دا وقت تے قرآن پڑھنا انہوں شروع کیتا نا تے بالے لوٹ سپیکر ہوتے ہیں سن، آواز گونجی، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے مکان دے چھاتے ستا سا، اس بندے نال مینوں ملاقات دے شرف حاصل ہے، اور اس بندے نے مینوں خود بات سنائی، فرماتے ہیں کہ میں اہل حدیث نہیں سا، میں جو اٹھیا جاگیا نا تو قرآن دی آواز آگئی، تو شیخ القرآن قرآن پڑھ رہا سا، میں کہ اے جڑا بندہ ہے قرآن دی آواز کتوں آ رہی ہے تے کتھے پڑھ رہے ہیں، لگتا ساڑھے کسے قریب ہی محلے چھے، کہتا ہے میں مکان دے چھت تو اتریا تے اس مسجد وال چل گیا، میں ویکھا بندہ ایڈا خوبصورت قرآن پڑھن والا شخص کون ہے، کہتا میں اس وال چلتا رہا تو شیخ القرآن رحمہ اللہ ایک مثال بیان کر دیں تو نالے میرا دل بدلدا رہا کہ ایک عورت اپنی چار دیواری دے اتوں آواز مار کے گوانڈن عورت نو آندی ہے کہ اپنی مرغی لے جاؤ، تو اڈی مرغی نے ساڑھے ال انڈا دیتا ہے، مرغیاں پنڈا ہی رکھیاں انہاں تو بعد دفعہ کوئی جگہ نہ ہوئے مقبول تو گوانڈیاں دے جا کے انڈا دے آدھے، تو اڈی مرغی نے ساڑھے ال انڈا دیتا ہے تو اپنی مرغی لے جاؤ تو انڈا لے جاؤ، وہ آندھی ہے کہ وہ دنانی گئی انہیں جا کے مرغی نو پھاڑ لیا اڈے ہوتے بیٹھی نو تے انڈا بھی چک لیا تے نالے انہوں تھپکیاں دیندی آندھی ہے مردی آندھی تے نالے آندھی ہے نامرادے بے وفائے کس نو مرغی نو دانے مہربانیاں آٹا مہربانیاں تے جدو انڈا دین دی واری آندھی تو جا کے گوانڈیاں نو دے آندھی گوانڈیاں انڈا دینی نال شیخ قرآن فرمان لگے کہ جڑی مرغی نو انڈا جناب دانا آٹا تسی پاؤ وہ انڈا ہو رہا لے دے آوے تے تو انو مرغی وارے چ نہیں کھواوے رب تے پیواوے رب فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے کھانے ہلتے ہوئے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ فرمایا کھانے حلوے یہ کھانے حلوے کے سمجھ نہیں آندی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرماتا جی کھانے حل نہیں نہ بیندے توجہ نہیں کر دے تے اپنی بھینس تے گائے حلوے کھلے قرآن ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، توڑے لئی عبرت ہے توڑ لئی سبق ہے توڑ لئی وعد ہے توڑ لئی نصیحت ہے کہ دے اندر توڑے چھپایا اندر اپنی بھینس نو دیکھو، توجہ کیجئے بھینس اپنے دل و دماغ تصور لے آئی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، فرما کون ہے جڑا خون اور گوبر دے درمیان چھو، بھینس دی خوراک سفید نہیں، بھینس دا رنگ بھی سفید نہیں، خوراک بھی سفید نہیں، وہ دی گوشت دا رنگ بھی سفید نہیں،
ਉਹਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਂਝ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੈਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੂਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਫੈਦ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਤਾਂ کہ میں دل سفید کراں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ فرما گوبر دے درمیان چو تے خون دے درمیان چو کون ہے جڑا دودھ نو سفید دی رنگ عطا فرماندا ہے؟ کوئی پی رہی ہونا ہے؟ پیران دی اپنی مجھاں دے تھن مر جاندے نے، کئی پیر ایسے نے جنہاں دے جانور بھی مر جاندے نے، جنہاں دے تھن بھی جانوراں دے ختم ہو جاندے نے، جنہاں دی اپنیاں بھینساں دودھ دینوں رہ جاندیاں نے، جڑے اپنے مریداں نال دل ہن دودھوں سک گئی ہن اے لے جاؤ نویں دے جاؤ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ تواڈے لئی سبق ہے تواڈے جانوراں اندر تواڈی بھینس اندر کون ہے جڑا دودھ نو سفید کرن ہے چینی نو سفید کرن لئی تو شوگر ملاں والے کیڑے کیڑے کیمیکل پاندے نے تاکہ چینی سفید ہو جائے۔ اللہ فرماندا ہے دودھ نو سفید کرن واسطے میں کدے کیمیکل منگیا ہی نہیں، کدے تساں کھلایا ہی نہیں، کدے میں بھیجیا ہی نہیں۔ میں اندر جے تسی بھینس نو گائے نو ذبح کر چھوڑو اندر میں کیویں چٹا کرنا وا تانوں پتہ بھی نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ وہ کارخانہ تو لبدا بھی نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ پھر جدوں چون نو جاندے ہو بھینس نو چون جاندے ہو حضرت شیخ القرآن آج زیادہ ہی یاد آ رہا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جدوں تسی چون جاندے ہو بھینس نو پھر بھینس نو چون واسطے تسی کٹے نو چھڑ دے ہو کٹا ہوئے کٹیوں نو چھڑ دے ہو تاکہ اے دودھ جڑے تھنا چ لے آئے۔ جدوں دودھ او تھنا وچ آ جاندا ہے تھن دودھ نال بھر جاندے نے ادوں سیاںا زمیندار کٹے نو یا کٹے نو پھڑ کے مجھ دے گلے ہوتے بن دیندا ہے انہوں بن دیندا ہے تے آ بالٹی لے کے تھڑاں نو دھون لگ پیندا ہے تے تھلے پہ جاندا ہے تے جڑا کٹا ہے نا وہ پھر ہولی ہولی اپنی آواز رنگدا ہے بولدا ہے تے ماں ال ویندا ہے تے آندا ہے اماں جی یہ کون ہے؟ جب تک دودھ آیا نہیں میں منہ مارتا رہا ہوں جدوں دودھ آن لگا اینوں مینوں پھڑ لیا ہے تے مینوں بن چھڑے ہے کون؟ یہ کون ہے بندہ؟ پتہ پھر بھینس کی کر دی بھینس اپنی جب مار دیئے اپنے بیٹے دے اپنی بیٹی اپنے کٹا کٹی دے متھیو دے جب مار کے آن دیئے اے پتر صبر کر اسی رب دے باغی نہیں۔ دودھ تینوں نہیں پلانا دودھ اینوں پلانا ہے انہیں 11ویں دینی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہ دودھ چون لگ پیندا ہے دودھ نو دون لگ پیندا ہے جدوں دودھ دوندا رہندا ہے کٹا چپ کر جاندا ہے ماں دے جب مارن نال ماں نو ماں دا زبان حال نال سمجھان نال پتر چپ کر رب نے میری ڈیوٹی لائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ
اللہ نے ساری ڈیوٹی لائی ہے، دودھ تینوں نہیں پلانا، پتر تو میرا ہے لیکن تینوں نہیں پلانا، اینوں پلانا ہے، یہ انسان ہے، سانو رب نے یہ واسطے بنایا ہے، یہ دودھ پیے گا رب تے نام تے ونڈے گا، یہ دودھ پیے گا رب دی حمد بیان کرے گا، یہ دی عبادت دے اندر ساڈا بھی حصہ ہوئے گا۔ تے پھر بھینس کی کر دی ہے توجہ کرنا، جب دودھ چون لگتا ہے آخری مراحل پہنچتا ہے، پھر بھینس آ منہ موڑ کے پچھا ویندی ہے، مالک ہلتے آندی ہے، اے میرے مالک سارا نہ چومی، تھوڑا جا رکھ دیں، یہ بھی میرا بچہ ہے تے ہے بھی چھوٹا جا تے اینے بھی دودھ پینا ہے، کوئی ایدے واسطے بھی چھاڑ دیں۔ یہ توڑے جو کوئی مات چوندہ ہوئے تو پھر نقشہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ پھر جٹ بندہ زمیندار بندہ دودھ دومن والا تھانا جو دھار ماردا ہے تے مجھ دے منہ تے ماردا ہے تے آندہ تو گھٹ پی لے، یہ واسطے میں کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ وہ پھر جیب مار دی اپنے تو سیڈا تے منہ تے جیب مار دی، وہ دودھ تک گھٹ پین دیئے، ذائقہ کچھ بہتر کر دیئے، پھر کٹے نو جیجنا چٹر لگ پین دیئے، یہ ان دودھ لے کے وہ تو اٹھتا ہے سارا چوک۔ مگر وہ بھینساں دیئے لبانن خالصاً لبناً خالصاً لبناً خالصاً، بھینساں دیئے میرے اندر گوبر بھی ایسی، خون بھی ایسی، پانی بھی ایسی، ہر چیز میرے اندر موجود سی، لیکن ویکھ لے لبناً لبناً خالصاً، ہن بندہ بنی جو میں خالص دیتا ہے تو بھی پانی نہ پائیں، لبناً لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، اینو خالص رہن دیں تے کدے واسطے خالص دیویں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہن خالص اللہ دی عبادت کریں گے، جدوں بھی دودھ بڑھنا ہوئے تقسیم کرنا ہوئے اللہ دے نام تے بڑھنی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شبوبری رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن، میں جمعہ پڑھایا تو میں پڑھی، حافظ صاحب فرماتے سن، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ مردار حرام میں، دم مسفوح بہندا ہویا رگاں دا خون حرام میں، اور خنزیر دا گوشت حرام میں، غیر اللہ دی نظر و نیاز، غیر اللہ دی نظر و نیاز، غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں، این حرام نہیں جی میں تسی کہہ رہے ہو حرام، بڑا سخت لفظ ہے تسی این ڈھلے ڈھلے کہہ رہے ہو، غیر اللہ دی نظر و نیاز، این بھی نہیں، ایڈی بھی سوکھی حرام نہیں، تھوڑی اونچی کہو، غیر اللہ دی نظر و نیاز، غیر اللہ دی نظر و نیاز، چھوٹی بھی حرام میں تے وڈی بھی، چھوٹی وڈی، چھوٹی بھی حرام ہے تے بولو بڑی بھی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، بلکہ اس ترتیب قرآنی تو ایک اور چیز ہے روندی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، پہلا حرام مردار ہے، مردار نالوں وڈا حرام جیڑا ہے، والدم دم مسفوح ہے، او دے نالوں وڈا حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر دا گوشت ہے، اور ان اتریاں نالوں وڈا حرام، وما اہل به لغیر اللہ، اتنا خنزیر دا گوشت پلید نہیں جتنی غیر اللہ دی نیاز، کام بڑا اوکھا جی، خنزیر دا گوشت اتنا پلید نہیں جتنی غیر اللہ دی نیاز، وہ پلید بہت زیادہ پلید ہے،
بندہ مر رہے ہوئے فمن استر غیر باغ ولا عاد، بندہ عادی نہ ہوئے، بندہ مجبور ہو جائے، جان جا رہی ہے، جنگل اندر بندہ موجود ہے، ہن مر رہا ہے، کچھ بھوک نال جان جا رہی ہے، ہن جان بچانی ہے، جان بچان واسطے قرآن آندا ہے نہ چار چیزاں چو ایک چیز اگر تانوں لب جائے، اللہ جی جے چارے لب جان جان بچانی ہے، اللہ دا امر ایسا ہے، اتفاق اللہ دا امر ایسا ہویا ہے کہ چارے چیزاں موجود نے، ادھر مردار بھی موجود ہے، ادھر جناب دم مسفوح موجود ہے، نال خنزیر دا گوشت موجود ہے، نال غیر اللہ دی نیاز موجود ہے۔ اللہ فرما دے نے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر بندہ مجبور ہو جائے، جان بچانی ہے، حلال چیز موجود نہیں، طیب چیز موجود نہیں، صاف چیز موجود نہیں، تے جان جا رہی ہے، تے حرام چارے پیاں نے، چارے ایک پاسے دیگ پئی ہے، غیر اللہ دی نیاز، نال خنزیر دا گوشت پیا ہے، نال دم مسفوح ہے، نال مردار ہے۔ اللہ جی چواں چیزاں چو پہلی چیز کیڑی کھاوے؟ فرمایا او دے لئی مجبوری اندر چند لقمے جان بچان لئی مردار کھا سکتا ہے، غیر اللہ دی نیاز نہیں کھا سکتا۔ جے مردار نال جان بچ دیئے بچا لوے، تے جے مردار بھی نہیں پھر وہ خون لبھن دی کوشش کرے، چند گھٹ پی کے جان بچا لوے، جے خون بھی موجود نہیں خنزیر دا گوشت لبھے، چند لقمے کھا کے جان بچا لوے، جے مر رہے آئے حرام دی اجازت دیتی جا رہی ہے وہ حرام ہی، لیکن اے دی جان بچان لی چند لقمے کھا لوے، حلال جگہ تک تاکہ پہنچ جائے۔ یہ خنزیر دا گوشت بھی نہیں، یہ چارے کٹھیاں پئیاں نے، پہلے مردار کھاوے، جے مردار نہیں تین پئیاں نے، دم مسفوح پی لوے، جے نہیں ہوئی خنزیر دا گوشت پی آئے، اور ادھر غیر اللہ دی نیاز پئیے، جان بچانی ہوئے خنزیر دا گوشت کھا سکتا ہے، پہلے غیر اللہ دی نیاز نہیں کھا سکتا۔ ہے بڑی پلیت۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی مالی عبادت بولو کس واسطے؟ قولی عبادت اللہ واسطے، مالی عبادت اللہ واسطے وے، ان صلاتی و نسکی، مالی عبادت بولو کس واسطے میں؟ فصلی لربک ونحر، شیر خدا سیدنا علی۔ ایڈی سخت آدھی سیدنا علی کو مروی ہو سکتی ہے؟ شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے ہوتے جڑا غیر اللہ واسطے جانور ذبح کرتا ہے۔ میرے لو 5 لاکھ روپیہ لے لو، توجہ ہے، میرے لو 5 لاکھ لے لو، دوجا بولیا مرید میرے لو 10 لاکھ لے لو، تیسرا دا میرے لو 3 لاکھ لے لو، چوتھا دا میرے لو 55 لاکھ لے لو، بزرگاں دے نام تھے۔ تو انہوں سمجھ 11 بجے آئے گی، 12 بجے، توجہ ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز بولو، اچھی بولیے۔ حضرت حافظ عبداللہ شکر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، میں اس آیت نو پڑھیا جو میں اللہ علم میں کوئی ذکر نہ کیتا ہے جڑیاں ہوندیاں نے نیازہ نوزہ غیر اللہ دی، دوجا مولوی دا جو خطبہ شروع نہیں سی ہویا وہ سن رہے اسی نالے جمعہ پڑھان جا رہا نالے حافظ صاحب دی آیت سن رہا، حافظ صاحب فرماندے نے میں جمعہ مکایا تے میں او دا سن رہا سا، تو کہنے لگا آج میں گلی جا رہا سا، حافظ عبداللہ قرآن پڑھ رہا سی وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تے میں حافظ صاحب نے پوچھنا وہ 11:30 آرام کر رہا سی،
حفص نے میں نا ہی نہیں لیا، انہیں اپنے کولوں ہی اندازہ لایا بس جیڑی یہ آیت پڑھی ہے نا یہ وچوں نہ کیڑی شے کڈنی تے میں حافظ صاحب نو آنا حافظ جی تہانوں کی پریشانی ہے ساڑی 11ویں دے بارے چاول ساڑے چینی ساڑی دودھ ساڑا دیندے اسی کھاندے اسی تہانوں کا دی پریشانی حافظ صاحب فرمان لگے اگلا جمعہ آیا میں کہ مولوی جی میں تے ذکر کیتا نہیں سی لیکن تساں کر کے مینوں بھی جگا دیتا ہے مولوی جی چینی تواڈی نہیں یہ تواڈی ہوئے آنا تو پھر دیتی رکھوا تھا کوئی اعتراض نہیں حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی دودھ بھی تواڈا نہیں کیونکہ دودھ مولوی دا مولوی دا تو نہیں نہ ہوتا دودھ کہدا ہوندا بھینس دا تے بھینس ہی دودھ کون بناندا ہے حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی دودھ تواڈا نہیں چاول تواڈے نہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا یہ ساری اناج غلے کون اگاندا ہے بولو کون اگاندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی داتا نہیں کوئی غریب نواز نہیں کوئی دستگیر نہیں اور جب تک یہ نفی نہ ہوئے عقیدہ توحید دا حق ادا نہیں ہوندا اے توحید تے سارے مندے نے ابو جال بھی مندہ سی اس مسئلے نو کہ زمین اللہ نے بنائی ہے اسمان اللہ نے بنائے نے یہ ساری چیزاں رب نے بنائیاں نے وہ نفی نہیں سی کرنا آج دے شرک کرنے والے بھی ساری چیزاں کہ اندر اللہ نے بنائیاں نے لیکن غیر اللہ دی نفی نہیں کر دے اے توحید جتے مرضی بیان کر لو کسی قبر دے ہوتے کھڑے ہو کے بیان کرو کسی عرس دے موقع دے تقریر کریے کمو کہ زمین اللہ نے بنائی ہے اسمان اللہ نے بنائے نے کوئی اعتراض نہیں کسے نو اعتراض کدوں پیدا ہوندا ہے جدوں بندہ کبھی علی حجویری داتا نہیں ایتھرو اللہ پہندا ہے نا جدوں بندہ کبھی سید علی حجویری اچھی بولو سید علی حجویری داتا نہیں کوئی بزرگ غریب نواز نہیں کوئی گنج بخش نہیں کوئی جناب فیض عالم نہیں کوئی گنج شکر نہیں رب تو سوا کوئی داتا نہیں رب تو سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ادناتے تے آؤ مشکلان دیا نے سن لو اہل الحدیث دا عقیدہ سن لو دعوت سن لو ساڑھے ندی کے داتا او ہوندہ ہے ساڑھے ندی کے مشکل کشا او ہوندہ ہے یہ دیوتے آپ کدے مشکل نہ آوے جس پر کبھی مشکل نہ آئی ہو وہ شخصیت تم پیش کر دو اور ہم اس کو داتا ماننے کے لیے تیار ہیں ہمارا اصول یہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں کہ مشکل کشا ہوتا وہ ہے جس پر مشکل کبھی نہ آئی ہو کوئی ایسی ذات پیش کیجئے جے ہمیں سمجھ نہیں آئی تے آؤ میں ایک اور انداز اندر سمجھانا آل الحدیث دا عقیدہ سن لیجئے کہ مشکل کشا کون ہوندہ ہے جس تے کدے مشکل آؤ پھر میں آدم علیہ السلام نو مشکل کشا منن لی تیار مانا والا فیصلہ ہونے لگا بھئی ہم سیدنا آدم پہلے انسان ہے جنہوں کو صبر آدم اولاد آدم یہ پوری آدم کی اولاد ہے انسانیت ہم ان کو مشکل کشا ماننے کے لیے تیار ہے شرط ہماری یہی ہے دلیل ہماری یہی ہے کہ ان پر مشکل نہ آئی ہو تو ہم انہیں مشکل کشا ماننے کے لیے تیار ہیں پڑھیے قرآن آدم علیہ السلام کے بارے قرآن پاک آدم علیہ السلام دی شان مقام مسجود ملائکہ ساری عظمتاں بیان کرتا ہے نال قرآن اندر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
آدم علیہ السلام مشکل اندر نے کئی سال روندے رہنے، اس تو بعد دعا منگی ہے، رب نے کلمات بخشے نے، آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ہے، رب راضی ہویا ہے، رب خوش ہویا ہے، رب نے معاف کیتا ہے آدم علیہ السلام نو۔ جڑے خود مشکل اندر آون بولو مشکل کشا نہیں ہوندے۔ پھر قرآن جو ثابت ہویا آدم علیہ السلام تے مشکل آئیے، آدم مشکل کشا نہیں۔ چلو پھر نوح علیہ السلام تے ٹک لا لینے۔ نوح علیہ السلام مشکل کشا سی منن لی تیار، تمہارے ساتھ اتحاد اتفاق اکٹھا بیٹھنے کے لیے مذاکرے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام یہ جن کو تم منواتے ہو، بزرگوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، پاکستانیوں کو، یہ تو سارے کے سارے غلام ہیں نا۔ کہاں سے بات شروع کرنے لگے؟ آدم علیہ السلام سے پھر نوح علیہ السلام پہ پہنچے ہیں۔ ہم انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں کبھی مشکل نہ آئی ہو۔ پڑھتے ہیں قرآن اندر سیرت نوح، بڑا مقام ہے، 950 سال بعد کرتے رہنے، نبی ہیں، نوح ہیں، پیغمبر ہیں، پیارے ہیں، رب کے محبوب نے، لیکن مشکل ان پہ آئی ہے۔ اپنے بیٹے لئی رب کو دعا منگیے، یا اللہ میرا بیٹا ڈوبدا پیا ہے، اینو بچا لے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مومن نگاہ ہمارے تقدیر بدل دیتا۔ اللہ نے قسمت لکھی کچی پینسل نال، پکی تے تہاڈی ہے، پھر اللہ دی تے کچی ہی ہوئی ہے۔ اللہ کی قلم پتہ کیسی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ دی قلم پکی ہوندی ہے، ادھر لکھے ہویا کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جھوٹ بولتی ہے دنیا کہ اس کا لکھا ہوا کوئی مٹا سکتا ہے، رب جب میخ مار دے تو پھر کوئی اس کو نکالنے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے یا بنی ارکب معنا، ہے بیٹے سے ڈلا جا، سوار ہو جا، چڑھ جا، ساڑھے نال سوار ہو جا۔ اگو بیٹا مشرک کہتے کی آندہ ہے، قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، میں پہاڑ بچائے گا، میں کون بچائے گا؟ بولو۔ مشرک کی عادت ہے ماننے پہ آئے تو پتھر کو مان لے، چھوڑنے پہ آئے تو رب کی کتاب کی ذات کو چھوڑ دے۔ کہتا ہے پہاڑ بچائے گا، فرمایا کشتی پہ چڑھ جا، بچائے گا۔ جیوے سمجھ نہیں آئی ذرا آسان اندر سمجھانا، کشتی نالوں پہاڑ زیادہ مضبوط ہے۔ کشتیاں ڈب جاندیاں نے پہاڑاں دی چوٹی تے، کدے پانی نہیں چڑھیا، لیکن نبی آندے نے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ کشتی تے چڑھ جا، وہ آندہ ہے میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، وہ آندہ ہے میں پہاڑ پانی تو بچائے گا، نسبت بچن دی پہاڑ ول کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں بسم اللہ مجریہا ومرساہا، چڑھ جا کشتی تے، کشتی چلے گی بھی اللہ دے نام نال، رکے گی بھی کہ دے امر نال۔ چلانے والا میں ہوں گا، لیکن چلے گی اللہ کے حکم سے، رکے گی اللہ کے حکم سے، بچے گا وہی جس کو رب بچائے گا۔ رب کے امر کے سوا آج کوئی نہیں بچا سکتا۔ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مور نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ نوح مومن بھی ہے، نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، پیارا بھی ہے، رب کا محبوب بھی ہے، صاحب وہی پیغمبر بھی ہے، رب کا رسول
رسول بھی ہے، لیکن رب کا نبی محبوب ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مانگتا بھی ہے، ترلا بھی مارتا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، چاہت بھی ہے، خواہش بھی ہے، نگاہ بھی ڈالی ہے۔ جب رب نہ چاہے کسی کی بیڑی کنارے نہیں لگ سکتی، رب نہ چاہے کسی کی بیڑی کنارے نہیں لے یار بھی اللہ دا نا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، تری ہوئی بھی ڈوب جائے گی۔ لے یار بھی اللہ دا نا، لے یار بھی اللہ دا نا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، تری ہوئی ڈوب جائے گی تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ کنے سال بعد 12 سال بعد مزہ نہیں آ گیا تارن دا۔ میرے کو استاد سن تے اہل حدیث تے خیر نہیں سن، ہے سن میرے استاد سکول نے۔ ایک باری نا میرے نوے ملاقات ہوئی تو بچے سمجھتے سن پہ اہل حدیث ہے، تو میں تو نے گل سنا وا تواڈے مذہب دی، میں کہ سناؤ۔ یعنی اسی ایک باری چڑھے بیڑی تھے، توجہ ہے، کشتی تے چڑھے بیڑی تے چڑھے، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، بدل آ گئے، ملاک کہنے لگا کہ اللہ نو پکارو، اللہ خیر کرے، پار لگ جائیے، طوفان بڑا ہے، بدل چڑھا ہے، طوفان آ گیا تو دریا بڑا بھریا ہے، بچے پھنس جا کے دعا کرو۔ سارے سوار دعا کرنے لگے، ایک وچ ہے سی خاص سوار کہندا یارویں آلے یا پیر عبدالقادر جیلانی بچاویں۔ ملا جلدی نہ ہاتھ جوڑ کے آندے اینو نہ بلائیں، مہربانی کریں اینو نہ بلائیں۔ اے 12 سال بعد بار کٹ دئی، انہوں پکار، انہوں پکار۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اے انہوں پکار، انہوں پکار۔ اسی آنا تا ہے سی تشریف لے آؤ جناب طارق ریان صاحب، توصیف صاحب، الخالق صاحب، اللہ توڑا آنا قبول فرمائے۔ انہوں پکار جڑا 12 سال وچ نہ رکھے اجے ہی بیڑا کنارے لائے تے 12 سال بعد بزرگ تار دینے، 12 سال وچ ہی رکھ دینے تے ہویا کی سی؟ کی وجہ بڑی سی، کی کہانی سی؟ کوئی کہتے سمجھ آئی؟ آندھنے ایک بی بی آئی، انہیں 11ویں نہیں دیتی، تو دے پتر دی برات جا رہی سی دریا اندر، تو وہ گھر ہی رہ سی، جڑی 11ویں نہیں دیتی وہ گھر ہی آئی۔ پیر صاحب نو غصہ سی کہ کہتے میرے قابو آئے گی، نے 11ویں نہیں دی دی، نہ موقع نہیں۔ وہ دے پتر دی برات گئی دریا اندر، پوری برات نو ڈبو دیتا ہے۔ پیر صاحب نے کتنے سال لئی؟ 12 سال۔ 11ویں نہیں دیتی عورت نے، ڈبویا کینوں؟ برات نو۔ جنہ براتیاں دا قصور کوئی نہیں تے بیچاری دلہن دا بھی قصور تے دولے دا قصور بھی کوئی نہیں، جنہ دا قصور کوئی نہیں، انہاں نو پیر ڈبو دیتا ہے۔ جڑی کرتوتن 11ویں نہیں دیندی وہ اجے بھی بات اپنی بدماشی پہ پردہ ڈالتے ہو اور بغداد کے ولی کو بدنام کرتے ہو۔ وہ اتنا سخت دل تھے کہ ایک لب دودھ نہیں دیتی بی بی نے تے پوری برات انہوں نے ڈبو دیتا ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ پھر وہ پیر نہیں، وہ جڑی مریدنی ہے نا، وہ انج کر کو باہر بیٹھی ہے نا، وہ تو باہر بیٹھی ہے نا، وہ پھر انج دعا کر دی۔ کہتے ویکھے وہ کیلنڈر سگا لگے ہوندہ ہوٹل آج، ایک زنانی اگے بیٹھی ہے تے پیر صاحب دے ہوتے فوٹو بڑے ہیں، 3.5 فٹ قد ہوئے گا تقریباً، خیالی ہوتا ہے، تصویر ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی ایسے نہیں تھے رحمت اللہ۔ بیٹھے نے تھلے بی بی بیٹھی ہے تے بزرگاں نے سبز رنگ دی پگڑی پائی ہوئی ہے تے ہاتھ اندر تصویر ہے تے وہ تھلے آئیں کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، ننگے منہ
کیا سمجھتے ہو کہ بغداد کا پیر ولی جو ہے وہ ننگی عورتوں کو سامنے بٹھاتا تھا؟ تم اتنا بھی حیا نہیں آیا؟ گستاخ ہمیں کہتے ہو، ہماری کوئی گستاخی ثابت تو کرو بھئی یہ گستاخی کی ہے تم نے۔ یہ عورت ہے، ننگے منہ ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، میک اپ کروا کے تم نے تصویر بنائی ہے، پیر کے سامنے بیٹھی ہے اور کہتی ہے لے 11ویں نظر نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ یہ پیر کا کردار ہے؟ نبی علیہ السلام ایک خاتون آئی سی، آپ نے فرمایا شاید عورت کو کہہ دو میں ہاتھ پیچھے کرے، میں عورتوں کی بیعت نہیں لیتا، میں غیر محرم عورتوں کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا کرتا۔ رسول پاک کے حجرے میں تو پردہ لٹک رہا تھا، جب عورتیں آتی تھیں ازواج مطہرات کی بس بیٹھ جاتی، رسول اللہ پردے میں ہو جاتے تھے۔ معصوم سے پردہ ہو رہا ہے اور تم پیر سے پردہ نہیں کر کے عورت کو سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ لے 11ویں علیحدہ نات ڈبی ہوئی تر جائے۔ پھر 12 سال بعد 12 سال بچے رہے، پھر 12 سال بعد وہ برات تھری، پھر واپس آئے۔ میں کہ پھر بڑا منظر بنے ہونا ہے جن منظر کے میں جدو 12 سال بعد پوری برات 100-200 بندے دی 50 دی 60 دی جنہیں دی ایسی واپس آئی ہوئے گی پینڈے، پھر بڑا مسئلہ بڑے ہونا ہے۔ پھر مسئلہ کیوں میں بڑے ہونا ہے؟ مگر جدی بی بی ڈوب گئی وہ دا میاں پریشان، جدی دا میاں ڈوب گیا وہ دی بی بی پریشان۔ 12 سال بعد وہ آ گیا، وہ اگے نکاح کر گئی، پورے پنڈے لڑائی تو چنگی پائی جے۔ ہمیں کہتے ہو یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ولی لے آؤ اللہ کی قسم اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ولی لے آؤ اس کے پیر دھوتے ہیں۔ بھائی ولی لے آؤ، ولی ہو، ولی پیر دھوتے ہیں، جوتے اٹھاتے ہیں۔ اور ہووے ولی نہیں اور کہے میں ولی ہوں، ہم جوتے اٹھاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، لڑو تاویں راضی رہو تاویں، ہم جوتے اٹھاتے ہیں۔ ولی لے آؤ، ہووے ولی قرآن و سنت کا پابند ہو، ہم اس کے جوتے اٹھائیں گے۔ اور لے آؤ ولی جوڑا ولی نہ ہوئے، ہم اس کے بھی جوتے اٹھائیں گے، پہلے کی خدمت کے لیے، دوسرے کی مرمت کے لیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تو سوا کوئی عاجز روا، کوئی مشکل کشان نہیں، اللہ تو سوا۔ نوح علیہ السلام مشکل اندر نے بیٹے نو منگڑ رہنے، رب نے عطا نہیں کیتا، پھر رب نے کی فرمایا اے نوح، یا اللہ جی حکم، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، ایک کام میں دے چنگے نہیں، اساں توڑی نسل چوئیں خارج کر دیتا ہے، توڑی اہل چوئی انہوں خارج کر دیتا ہے، یہ سید ذات ہے لیکن میرے ہاں دی کوئی امیت نہیں۔ یہ ہے سید زادہ لیکن اس پیر زادے دی سید زادے دی صاحب زادے دی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے انہو عمل غیر صالح۔ ہون کسی بول پوچھو نا بکیڑا پیر ہے جی آج کل تو اڑا اصلی آندھر جی ہون تو آج کل تو اینج دے ہی ہیں سب زادے نا دے پیو چنگے آئے، تو میں کہ اے تے فارغ نے نا، پھر اے تے مہربانی کرو، اے تے سارے فارغ نے نا، کیوں؟ انہو لیس من اہلی انہو عمل غیر صالح۔ سید ہو، رسول اللہ کی نسل پاک سے ہو، آپ کے خاندان سے ہو، نسل پاک سے ہو، اعمال اس کے اچھے ہوں، اللہ کی قسم میں سے سید کی زین کو سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔
تے ہووے سید تے سنت دا پابند نہ ہووے سید تے شریعت دا پابند نہ ہووے سید تے گھر اندر پردہ نہ ہووے سید تے نماز نہ پڑھدا ہووے سید تے غیر اللہ دی سر پکار کردا ہووے سید تے کردا شرک ہووے سید تے قبر دا مجاور ہووے سید تے قبر تے طواف کرواندا ہووے سید تے قبر دی کھٹی کھاندا ہووے سید تے قبر دی کمائی کھاندا ہووے سید تے پیو دادے دا دربار بنا کے لوگاں کل مرید بنا کے پیسے بٹوردا انہو لیس من اہلی انہو عمل غیر صالح ان نبی دی اہل چوں خارج ہو جاندہ ہے کیونکہ دے کم چنگے آدھر جی صاحب حافظ عبداللہ شوپوری رحمت اللہ علیہ کو سے بندے پوچھا نا حافظ جی وابیاں ولی کیوں نہیں ہوندہ تو آڑے ولی کیوں نہیں ہوندہ حافظ صاحب فرمان لگے ساڑھے جو ہوندے ولی جن کوئی بکھاؤ تو حافظ صاحب فرمان میں نو بیخ لو حافظ صاحب میں نو بیخ لو میں تو اللہ دا دشمن سمجھنا میں تھے اللہ دا ولی ہے کہنے لگے جی بھی آوے جی جو توڑے وچ اللہ دے ولی نے پھر قبراں کیوں نہیں جاگ دیاں توڑی قبراں تے دربار کیوں نہیں بن دے آوے صاحب فرمان لگے توڑی اتوں بجلی نال جاگ دیاں نے ساڑی اندروں جاگ دیاں نے توڑی اتوں تو جاگ دیاں نے جے 24 گھنٹے وادے بجلی بند ہوئے تے قبراں بھی اندھیرا چھا گیا تے جے اندروں جاگی ہوئے تے قبر جنت دا باغ بن جاندی ہے اتوں نہیں جاگ دیاں بولو قبراں اندروں جاگ دیاں نے جڑیاں زہری جاگاں نے لوگاں دیاں محتاج نے یہ اگر بتیاں دیاں محتاج نے یہ لالٹیناں دیاں محتاج نے یہ بجلیاں دیاں محتاج نے یہ بلباں تے ٹیوباں دیاں محتاج نے قبر او جاگ دیئے جڑی اندر جنت دی کھڑکی کھل جائے تے جڑا حالت شرک اندر مر جائے او دی قبر نہ اتوں جاگ دیئے تے بولو ناہی وچوں جاگ دیئے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ بولو مشکل کشا کون نو علیہ السلام مشکل کشا نہیں اجے دوسرے پیغمبر تے پہنچے 1.25 لاکھ نے نا نو علیہ السلام مشکل کشا حاجت روانی کیوں انہاں دی مشکل دا ذکر قرآن اندر آ گیا ہے پھر آئیے زکریہ علیہ السلام مشکل کشا ہوں گے نہیں وہ آپ بڑھاپے اندر ہنالک دعا زکریہ ربا وہ آپ بڑھاپے اندر آ گئے نے بیٹا ہویا نہیں لہٰذا وہ آپ مشکل اندر نے رب کلو مانگ رہے نے اللہ من بیٹا عطا فرما دے زکریہ علیہ السلام تے مشکل آ گئی ہے لہٰذا وہ مشکل کشا نہیں پھر کون خلیل اللہ علیہ السلام مشکل کشا ہوں گے ابراہیم علیہ السلام آپ آگ دی چخا دے اندر نے کافران نمرود نے سٹ دیتا ہے اندر پہنچے نے تے جبریل آیا ہے اے پیغمبر خلیل اللہ رب نے بھیجی ہے جی مدد لئی اسی حاضران فرمایا میں نو اللہ اکیلا ہی کافی ہے حسبہ ہی اکیلا کافی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ کافی ہے سانو ہی کر سادے حسبی اللہ میں نو اللہ کافی ہے کہن لگے فرشتے اے ابراہیم جے تو سانو مدد نہیں چاہی دی پھر اسی واپس جا رہے ہیں کوئی رب لئی پیغام دے دو فرمایا توڑے جان تو پہلے ہی میری حالت نو آپ جان دائے پھر اپنے بچائے مشکل جو قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم یہ تے قرآن دی گواہی ہے حدیث بخاری دی گواہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بار نے اور ظالم بادشاہ دے علاقے اندر نے آپ دی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام بادشاہ ظالم نے بدکار نے سیدہ سارہ نو اندر بلا کے کمرہ بند کروا دیتا ہے کلی سارا ہے اور جناب بادشاہ ہے بار ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائیے بخاری اندر سارا دعا کر دیئے بار ابراہیم دعا کرتا ہے نماز پڑھ رہنے تے کہتے ہیں میرے اللہ میری عزتی حفاظت فرما اندر سارا آن دیئے میرے اللہ میں آج تک ایک گناہ کیتا نہیں جس گناہ والے بادشاہ میرے والانا چاند ہے ایک گناہ میں کیتا نہیں تے میرے سوا تیرے
دلیل تے مان لے آن والا کوئی نہیں، میں اکیلی مومنہ خاتون تے اللہ نے سارا علیہ السلام دی عزت نو بچایا ہے۔ دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اندر سارا علیہ السلام نے دعا کی ہے، نہ سارا نے واسطہ ڈھالا، نہ وسیلہ ڈھالا، نہ ذریعہ ڈھالا، نہ یا ابراہیم مدد کہا، نہ لبیک یا ابراہیم لبیک یا ابراہیم لبیک یا ابراہیم لبیک لبیک یا ابراہیم لبیک نہیں کہا۔ جو عقیدہ اس وقت ابراہیم اور انبیاء کا تھا، اس عقیدے کے وارث آج رب کی زمین خیال الحدیث ہے، اور انشاءاللہ اس عقیدے پر قیامت تک قائم رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مرکزی جمعیت اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر ویلے ہر وقت ہر جگہ تو دعاواں کون سندا ہے؟ جدی زبان ہوئے اودیاں دعاواں کون سندا ہے؟ جدی زبان نہ ہوئے اودیاں دعاواں کون سندا ہے؟ ڈونگے دیاں فریاداں کون سندا ہے؟ جدوں بندہ بولن جوگا نہ ہوئے ادوں مشکلاں کون حل کردا ہے؟ ماں دے پیٹ اندر بچہ ہوئے کون خوراکاں مہیا کردا ہے؟ کون سندا ہے؟ کون دعاواں قبول کرنا ہے؟ ہن جدوں تسی آندے ہو رب نہیں سندا، رب نہیں سندا، اللہ نہیں سندا، یا اللہ مدد لبیک اللہم لبیک آواز آندی ہے، اللہ نہیں سندا۔ توجہ ہے؟ یا اللہ مدد، یا تسی بھابی ہو، تسی وسیلہ نہیں پاندے، اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا، وسیلے نال سندا۔ ٹھیک ہے، کیوں بلائیے یا علی مدد؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل سن رہے ہیں جی، ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ ٹھیک، سیدنا علی دی قبر پاک کوفے اندر ہے، میں فیصل آباد کھڑے ہو کے پکاریا یا علی مدد۔ میری پکار انہوں نے ڈائریکٹ سنی ہے یا درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں سے ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یا رسول اللہ مدد۔ مدینہ پاک اندر آپ دا روزہ آتا رہے، میں نے حاجت پہ گئی، میں ضرورت پہ گئی، میں حضور نو پکارنا ہے، ایتوں فیصل آباد مانا والے جو کھڑا ہو گئے میں پکاراں گا یا رسول اللہ مدد۔ درمیان کسے وسیلے دی ضرورت ہے، کسے آسرے وسیلے دی، یا ڈائریکٹ سن رہے نے؟ آندے نے نہیں، ڈائریکٹ سن رہے نے۔ یا حسن حسین، یا حسین مدد۔ آپ دی قبر پاک کوفے اندر دنال کرب و بلا اندر ہے، میری پکار ایتو سنیے جی، سنیے ڈائریکٹ۔ درمیان کسی وسیلے دی لوڑ ہے؟ کہنے لگے نہیں، حسین پاک خود وسیلہ نے، انہاں باتیں وسیلے دی کیڑی لوڑ ہو تو ڈائریکٹ سن دے ہوئے۔ ٹھیک، میں مشکل پہ گئی ہے، پیر عبدالقادر جیلانی دی قبر پاک بغداد اندر ہے، میں تو پکاریا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی، کی کہاں جنے شیعان للہ، اللہ واسطے میں نے کوئی شہد دے دے ہو۔ ایتوں پکاریا ہے فیصل آبادو، ایتوں ڈائریکٹ انہاں پکار بغداد عراق اندر سن لئیے جی، سن لئیے موت تو با سن لئیے جی، موت تو با سن لئیے جی، قبریں سن لئیے جی، قبریں سن لئیے۔ وہ عربی بول دے سن، میری پنجابی اردو سن لئیے جی، سمجھ لئیے جی، سمجھ لئی۔ بڑی پہنچی سرکار سے، یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری، پنڈی قبرے ایتھوں اسلام آباد تو اگے راول پنڈی تو اگے قبرے انہاں دی دربار، ایتھوں نہ پکار سن لئی جن جی، سن لئی موت تو بعد سن لئی، قبر اندر سن لئی جی۔ نہیں کنے تو اندر سے ختم ہونا لی، میری تو 3 گھنٹے رہنی، چلو 10 توجہ ہے۔
میں تو آواز ماری ہے ایتھوں آواز ماری ہے سید علی حجویری نو آپ دی قبر جڑی ہے او کتے وے دربار انہاں دا کتے وے لاہور اندر ایتھوں میں آواز ماری ہے میری انہاں ڈائریکٹ سن لئیے یا پیر عبد جناب یا سید علی حجویری یا داتا ایتھوں میری سن لئیے یا فرید یا فرید یا فرید آپ پاک پتن اندر آپ دی قبر میں تو پکار ہے انہوں میں ڈائریکٹ سن لئیے درمیان کسے وسیلے دی لوڑ نہیں فیصلہ بات والے ہو ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھنا ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھنا حوصلے دی بات کرنے لگا بڑا حوصلہ ہے اہل شرک دا بڑا حوصلہ ہے اہل بدعت دا میں کہنے لگا یا اللہ مدد نہیں سندا ڈائریکٹ نہیں سندا وسیلے دی لوڑ ہے لاہور والے ڈائریکٹ سنیے پاک پتن والے بزرگ نے ڈائریکٹ سنیے بغداد والے بزرگ نے ڈائریکٹ سنیے جنہاں پکارے اللہ تو سوا انہاں ڈائریکٹ سنیے رب تے بارے کنے نہیں سنی ڈائریکٹ کنے ڈائریکٹ نہیں سنی نحن اقرب یا اللہ تیرے ہی حوصلہ ہے پھر اسمان نہیں پٹدا تے بعد زمین نہیں شاک ہوتی تو مشرک نو برداشت کرنا ہے تو پھر روزی بھی دینا ہے رزق بھی دینا ہے یا اللہ تیرا ہی حوصلہ ہے تو غنی بے پرواہ وگرنہ ساڑھے تا واس ہوئے آتا تھی پھڑ کے لینے جھکا بالکل سیدھا لینے بہت گھٹ گولیاں ضائع کریا یا اللہ ساڑھے واس کوئی نہیں تو سن قانون تے شریعت دا پابند کیتا ہے تیرا ہی حوصلہ ہے تیرے کو تو کسے پوچھنا ہی نہیں نہ پھر تیرا ہی حوصلہ ہے جڑا روز شرک کرتا ہے تو انہوں بھی دیتی جانا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید شارک تو بھی قریب بولو کون ہے اللہ نہیں سنتا یا اللہ مدد بس نہیں سنا اس نے ڈائریکٹ نہیں سنتا پھر نماز کیوں آندے ہو اہل حدیثو بریلویو دیوبندیو سارے مسلمان جتنے بھی میری بات سن رہے ہیں میں سوال کرنا کیوں آندے ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تین باری کہہ کے ہوتا اٹھ کے کیا دے سمع اللہ نے میری حمد سن لی سمع اللہ لمن حمدہ سن لی اس کی حمد جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے سن لی ہم وہ نہیں سنتا ڈائریکٹ نہیں سنتا او دے واسطے کوئی وسیلہ لو ہے کہ ہوتے شارک تو بھی نیڑے اپنے علم دے لحاظ نال جن مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ ہوندی ہے نا میں کہ جی پوڑی دی تے لوڑ ہوندی ہے مکان دے چھت تے چڑھنا ہوئے اللہ تک پہنچنا ہوئے تے کونی پوڑی دی لوڑ میں کہ لوڑ ہے جنے پھر لوڑ لاؤ نہ پوڑی میں کہ کتے لائیے نحن اقرب لاؤ پوڑی کتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید پوڑی لاؤ پوڑی لگ گئی تھے میں آگا مولوی جی پوڑی تھے لگ گئی ہے ہن چڑھو